تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب، للذین عملوا السوء بجہالہ، ایسے لوگوں کے حق میں جنہوں نے گناہ کیے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد فوراً توبہ کر لی، واصلحوا، اپنے اعمال بھی ٹھیک کر لیے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اس توبہ کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم تو ایک صاحب اقتداء آدمی تھے، قانتا للہ، اللہ کے فرمانبردار تھے، حنیفاً، یکسو ہو کر اللہ کو پکارتے تھے، ولم یک من المشرکین، وہ تو شرک والوں میں سے نہیں تھے، شاکراً، اللہ کی نعمتوں کے انتہائی شکر گزار تھے، اجتباہ وہداہ، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ آیت نمبر 119، 120، 121، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل۔ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے انسان کے گناہ ہو جائیں، پھر اس کو علم ہو جائے کہ تم نے جو کام کیے بھائی یہ تو گناہ ہیں، اس کے بعد وہ بندہ فوراً ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے سامنے جا کے توبہ کرتا ہے، توبہ کی قبولیت ہونے کے بعد اصلحوا، اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے، تو اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ توبہ کا دروازہ اللہ کا بڑا وسیع ہے، اور رہبی پاک کی جو امت ہے اس میں توبہ کا دروازہ جتنا کھلا ہے اتنا کسی اور امت میں یہ دروازہ نہیں کھلا۔ انسان سے کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ 40-50 سال کی عمر میں جا کے اس بیچارے کو پتہ چلتا ہے کہ میں آج تک تو بڑے گناہوں پہ قائم دائم تھا، اب اس کو جب بتا دیا گیا، اس کے بعد اللہ اس کے گناہوں کے بارے میں اس سے حساب لیں گے۔ پہلے گناہ اس کی توبہ سے میرا اللہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے واقعات ہیں، 100 آدمیوں کے قاتل کا واقعہ ہمارے بچے سے بڑے تک سنتے آتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی مشہور ایک شخصیت تھی جس نے 100 آدمیوں کا قتل کر لیا، اور اس کو اکثر مفتیوں نے، علماء نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، پھر میرے اللہ نے اس کی بھی کیا کر لی؟ توبہ قبول کر لی۔ دہیہ کلبی تھے، ایک صحابی تھے میرے نبی کے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب یہ بازار میں جاتے تو چوک میں عورتیں ان کو گھیرتی اور ان کو دیکھتی رہتی، یہ چھتری لے کے جاتے، کبھی برقع پہن کے جاتے، اتنے پیارے صحابی تھے کہ 70 سال ان کے گزرے، بعد میں سمجھ آ گئی، اللہ کے نبی کے دربار میں آئے، پہلے رسول پاک کو گالیاں دیتے، خدا کو گالیاں دیتے، انتہائی غلط قسم کے، اور انہوں نے 70 بچیاں زندہ زمین میں گاڑی تھی، اور رسول پاک کے پاس جب آئے، آخر بندے میں جب بڑھاپا آتا ہے نا وہ ہتھیار پھینک دیتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی دین حق تو یہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ چلنے لگے گھر سے رسول پاک کے دربار میں، اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ رسول پاک کو سلام بھی دینا اور ان سے کہنا بھائی دہیہ آ رہا ہے، آپ نے اس سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ وہ جب آئے تو حضور پاک چند قدم آگے بڑھے، اور آپ نے اپنی چادر مبارک جب بچھائی، دہیہ قلبی پسینے پسینے ہو گئے، اور اس کے بعد میرے نبی نے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھا، پھر چیخ چیخ کے رونے لگے۔ حضور پاک نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کفر میں، جہالت میں نے اتنی بچیاں ماری ہیں اور اتنے سال میں کافر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے دوبارہ جبرائیل امین آئے، اب دہیہ کو بھی خدا کا سلام کہو، دہیہ کو بھی خدا کا سلام کہو، اور ان سے کہو تیرا کفر بھی معاف ہے، تیرا قتل بھی معاف ہے، اور تیری تمام برائیاں اللہ نے کیا کر دی ہیں؟ مٹا دی ہیں۔ اچھا پھر جب یہ اسلام لائے نا تو اتنا نور ان کے اوپر آیا، حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل امین کئی مرتبہ ہمارے نبی کے دربار میں انسانی صورت میں آتے تھے، تو وہ جو صورت بنا کے آتے تھے وہ دہیہ قلبی کی صورت میں آتے تھے، اللہ نے ایسا احساس دیا۔ ایک دن وہ آئے جبرائیل امین اور دہیہ قلبی کی شکل میں آئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ چلے جب گئے تو حضور نے پوچھا عائشہ یہ کون تھے پتہ ہے تمہیں؟ کہنے لگے دہیہ قلبی ہیں، اور کون ہے؟ حضور نے کہا دہیہ نہیں ہے جبرائیل ہیں۔
دہیا کی شکل میں بنا کے دیکھو کہاں 60-70 سال کا کفر ہے اور کہاں 70 بچیوں کا قتل ہے اور کہاں گناہوں کی زندگی ہے، لیکن جب توبہ کی اللہ نے اتنا رتبہ دیا کہ سب سے بڑا سید الملائکہ جو ہے وہ ان کی صورت بنا کے آ رہا ہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ بہت بڑے بڑے گناہ گاروں کے واقعات ہیں بنی اسرائیل میں، سینکڑوں سال کے لوگ اللہ کے ہاں توبہ کرتے تھے، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتے تھے۔ یہ عمر تو 50-60-70 سال ہے، اس کے اندر بندہ کتنے گناہ کر لے گا؟ اس لیے کبھی نا امید نہیں ہونا، کبھی نا امید نہیں ہونا۔ پھر توبہ ہو گئی، توبہ ہو گئی۔ اب توبہ الفاظ کی بھی ہے، توبہ دل کی بھی ہے۔ دل میں جو توبہ ہوتی ہے نا، اس میں بندے کا جسم کانپتا ہے، بندے کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، بندے کے بال، اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر وہ اکیلا ہو تو شاید وہ ڈر کے بے ہوش بھی ہو جائے۔ اتنی آخری سٹیج تک ہوتی ہے یہ توبہ کرنے کی مدت۔ ایک ہے کسی بزرگ نے کہا چلو بھائی توبہ کرتے ہیں جی، ہم نے بھی کہا دیا توبہ جی، میری توبہ میری توبہ۔ یہ الفاظ کہنا اور ہے، گہرائی کی توبہ کمال ہے، گہرائی کی توبہ کا نظام ہی اور ہے، لیکن قرآن نے اس کا جملہ کیا دیا ہے کہ تابوا من بعد ذالک واصلحوا، توبہ کے بعد اعمال اس کے ٹھیک ہو جائیں تب جا کے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے ہر بھائی کے لیے۔ ہم کوئی اپنی جنتی ہونے کی گارنٹی نہیں دیتے، یا اپنے آپ کو کوئی ولی نہیں کہتے، یا اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی باعمل نہیں کہتے، صرف یہ عرض کر رہے ہیں آپس میں اپنے سمیت، یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَأَصْلَحُوا، تمہاری توبہ کے بعد تمہارے عمل درست ہونے چاہیے بھائی۔ اگر آپ کی توبہ کے بعد تمہارے عمل نہیں ہیں اس طرح کے، اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ جی میں ابھی تک کسی دین کی نئی چیز پہ قائم نہیں ہوا، تو سمجھو کہ آپ کی توبہ میں، میری توبہ میں کمزوری ہے، توبہ میں کمزوری ہے۔ بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں ایسے ایسے لوگ۔ یہاں ایک آدمی جماعت کے ساتھ آیا تھا، تو وہ بے نظیر بھٹو کا باڈی گارڈ تھا، پٹھان تھا، کوہاٹ کا تھا، باہر باغ میں بیٹھ کے شراب پیتا تھا، پھر وہاں سے توبہ کرتا، پھر وضو کرتا، پھر ادھر آ جاتا۔ بزرگوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ بھائی اب اس کو اگر پہلے سے روک دیں تو شرابی ہے، تو تبلیغ میں نہیں آ سکتا، تو کسی جگہ نہیں آ سکتا، تو اس کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اس لیے وہ کہنے لگا جی میں بدل گیا، الحمدللہ اللہ نے مجھے تبدیل کر دیا، کچھ چیزیں آہستہ آہستہ جا رہی ہیں۔ تو ایسا خوبصورت، اتنی بڑی بڑی داڑھی، اور ماشاءاللہ دین کی دعوت دے رہا ہے، تو یہ اصلاح ہے۔ توبہ کے بعد اصلاح ہونی چاہیے۔ اور اصلاح میں کیا ہوتا ہے؟ اب ٹوپی کی عادت مجھے اگر نہیں ہے تو میں اس میں ٹوپی استعمال کر لیتا ہوں، مجھے اگر داڑھی کی عادت نہیں ہے تو بھئی میں داڑھی رکھ لیتا ہوں۔ اب اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ ہمارا رابطہ آخرت میں کس سے ہونا ہے؟ اللہ کے نبی سے ہونا ہے اور اللہ کی ذات سے ہونا ہے۔ باقی کسی سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا جنت کے پہلے گیٹ تک کوئی نہیں ہے۔ کوئی کسی کو جان پہچان نہیں رکھتا، جو جانے پہچانے گا وہ سب سے پہلے بھاگ جائے گا۔ جنت میں اللہ ملائے گا جس کو ملائے گا انشاءاللہ، لیکن بعد میں یہ واسطہ قبر میں ہے، تمہارے نبی کون ہے، اور حشر میں حساب ہے، پھر آخرت میں جنت ہے۔ جنت ملے گی تو اللہ سب کچھ دے دیں گے، نہیں ملے گی تو کوئی چیز نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے توبہ کے لیے آپ اس چیز کو اپنے کانوں میں بھی، دل میں بھی رکھیے گا۔ یہ کوئی تان تشنی نہیں ہے، نیک تنقید ہے۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ رسول پاک کی داڑھی رکھنے سے نا انسان کے اوپر کئی چیزیں رک جاتی ہیں، خود بخود رک جاتی ہیں، خود بخود رک جاتی ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہماری نئی نئی داڑھی آئی تھی تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ہیرا منڈی کے بالکل چوک میں مسجد ہے، چوک جو ہے وہاں پہ ایک مسجد ہے جہاں پر یہ ایک سری پائے والا مشہور ہے، اس کے سامنے کارنر کے اوپر ایک مسجد ہے، اس مسجد میں وہ امام ہوتے تھے۔ تو ہم جمعرات کی چھٹی کر کے جاتے، 3-4 کزن طالب علم ہوتے تھے، وہاں سے گزرتے ہوئے یقین کریں کہ ہمیں اتنی شرم آتی کہ ہم تیزی سے وہاں سے بھاگتے تھے، تیزی سے وہاں سے بھاگتے تھے، حالانکہ جانا ہم نے مسجد میں ہی ہوتا تھا۔ اور وہ جو ہمارے رشتہ دار تھے وہ کہتے میں تو 3 رومال رکھ کے یہاں سے گزرتا ہوں، یہاں سے گزرتا ہوں ہیرا منڈی کی سڑک سے۔ حالانکہ اس ٹائم ہمیں کوئی اتنی پیچھے سے کوئی تربیت مضبوط نہیں تھی یا اس طرح کوئی سلسلہ نہیں تھا، لیکن ایک خدا داد بات تھی کہ اس سے پہلے بھی ہم بچپن میں جاتے تھے، لیکن جب داڑھی آ گئی تو پھر وہاں سے جاتے ہوئے آتے ہوئے ایک عجیب سا کیا لگتا تھا، دھچکا لگتا تھا۔ تو بھئی اس لیے داڑھی مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہے۔ آپ اس چیز کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ رکھیں گے بھی، اور پوری رکھیں گے، اور بلا جھجک رکھیں گے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے۔ تو توبہ کی نشانی میں بتا رہا ہوں کہ جو کمی پیشی ہمارے اندر ہے، پہلے
ہم اس کو دور کرنے والے بنتے ہیں. اب جا کر اللہ ہماری توبہ کیا کرتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں. اور یہ ہم بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں یار میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے. سلطان صاحب ہر بندہ یہ سوچتا ہے جی میں نے یہ کام نہیں کرنا. لیکن آپ تبلیغ کے میدان میں جائیں, اس ٹائم 40-50 ہزار بندہ جو ہوتا ہے نا وہ مرکز میں بیٹھا ہوتا ہے, سارے اللہ والے ہیں, سارے داڑھی رکھے ہوئے, اور سب کا وہاں سے آیا جی فلاں جگہ سے آیا, پہلے یہ تھا اب یہ ہو گیا, پہلے یہ تھا اب یہ ہو گیا, پہلے ایسا تھا ویسا ہو گیا, پہلے یوں کرتا اب یوں کرتا ہے. تبدیلی آتی ہے, اللہ کے ماحول میں جا کے تبدیلی آتی ہے. اس لیے یہ کسی عالم کی آپ زبردست نصیحت پہ داڑھی مت رکھیے گا. یہ ہم مذاکرہ کرتے ہیں آپس میں, کیا کرتے ہیں؟ مذاکرہ, ایک دوسرے کو یاد دہانی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, داڑھی جب رکھنی ہے تو اللہ کے نبی کے شوق میں رکھنی ہے. آپ نے یہ کبھی نہیں کہنا کہ مولوی صاحب بار بار کہتے جا رہے ہیں, کہتے ہیں چلو رکھ ہی لیتے ہیں, جی رکھ ہی لیتے ہیں. تو یہ نہیں رکھنا, رکھنا ہے تو دل کھول کے, شاد باد ہو کے, مسکرا کے, گنجائش دے کے, وسعت دے کے آپ اس چیز کو رکھیں گے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کی زندگی کے اعمال میں اور کاموں میں برکتیں نصیب فرما دے گا. اور قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم ایک اقتدا والے امام تھے. کیا تھے؟ اقتدا والے امام تھے. اور قانتا للہ, اللہ کے فرما بردار تھے. حنیفاً, حنیف تھے. ایک دین محمدی ہے, ایک دین حنیف ہے. دین حنیف کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کو. دین حنیف کا اردو ترجمہ ہوتا ہے یکسو ہو جاؤ. گندے معاشرے کی اطلاع نہ کرو جی, 100 بندہ گناہ کر رہا ہے جی میں اکیلا یہاں کیا کروں نیکی کر کے, ہے جی میرے ابا و اجداد گناہ کر کے چلے گئے جی میں اب مولوی بن کے کیا کروں, میرے فلاں یہ کرتے ہیں, بازاروں میں یہ ہو رہا ہے, منڈیوں میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ بھی یہ ہو رہا ہے. آپ پوری دنیا میں ایک بندہ دین پہ چلے, سارے بندے کافر ہوں, اس کی مثال آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نظر آتی ہے. والد مشرک ہے, والدہ مشرک ہے, خاندان مشرک ہے, میلے والے لوگ ہیں, ان کی تمام گندگیاں, تمام غلاظتیں, ایک بچہ ہے توحید پہ قائم ہے. اور نمرود کا دور ہے, نمرود کے مقابلہ میں خدا کو ایک کہنے والا اور آگ کی بھٹیوں میں گرنے والا اور ہر مقام پہ اللہ 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 کرنے والا ابراہیم علیہ السلام اس امت میں ایک خوبصورت انسانیت کے طور پہ آتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے قانتا للہ, یہ اللہ کا فرما بردار ہے. اللہ نے ان کو خلیل بنایا ہے, اللہ نے ان کو خلیل بنایا ہے. ہمارے نبی کو حبیب بنایا ہے, ہمارے نبی کو حبیب بنایا ہے. حبیب کا بھی بہت بڑا مقام ہے, خلیل کا بھی بہت بڑا مقام ہے. اس لیے خلیل اللہ ابراہیم ہے اور حبیب اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور خلیل الرسول جو ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. خلیل الرسول جو ہے, رسول پاک نے جس کو خلیل بنایا وہ کون تھے؟ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکرا خلیلا. خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. ایک ہے اللہ کو خلیل بننا, وہ تو مخلوق اور خدا کا رشتہ ہے. ایک ہے مخلوق کا مخلوق کے آپس میں خلت بانٹنا, وہ رسول پاک کی کس کے ساتھ قائم تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قائم تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کیا کرتے تھے؟ الٹے پلٹے کام. وہ حلال چیز ہے اس کو حرام کر دیا, یہ حرام ہے اس کو حلال کر دیا, اللہ نے اس چیز سے روکا ہے اس کو کر دیا. اب دو لوگ پوچھتے ہیں کہتے جی ہم تو ابراہیم کے دین پہ, ہم تو ابراہیم کے دین پہ ہیں. اللہ نے یہاں ان کو سمجھایا ہے ابراہیم کون تھے؟ فرما بردار تھے. تم کون ہو؟ نافرمان ہو. ابراہیم یکسو ہو کے اللہ کو پکارتے تھے اور تم کیا ہو؟ مشرک بنے بیٹھے ہو, بت بنائے بیٹھے ہو. تم پھر کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارے ہیں؟ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں؟ وہ توحید پرست ہے, تم مشرک پرست ہو. وہ اللہ کی طرف جھکتے ہیں, تم شرک والوں کی طرف جھکتے ہو. وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں, تم بتوں کی عبادت کرتے ہو. وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے ہیں, تم بتوں کے کلیسا اور کنیسہ تعمیر کرتے ہو. تم چرچ تعمیر کرتے ہو, تم شرک گاہیں تعمیر کرتے ہو, تم مندر تعمیر کرتے ہو, تم بت خانے تعمیر کرتے ہو. اور تم کہتے ہو جی ہم ابراہیم ایک ہی ہیں, ایک ہی ہیں. تو رشتہ داری کو اللہ نہیں دیکھتا, اللہ دیکھتا ہے دین کو اور توحید کو. اگر آپ کا بیٹا سکا ہے وہ ہے کفر پہ, آپ ہیں اسلام پہ. حضرت نوح کو یہ کہا انہو لیس من اہلک, یہ تیرا گھر والا ہی نہیں ہے. سکا بیٹا ہے مگر تیرا گھر والا نہیں ہے. اس کا عمل ہو رہا ہے, تیرا عمل ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اور اس کا کافر بیٹا ایک درجے میں چلے جائے؟ نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. ولم یکن من المشرکین, حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے, تم سارے مشرک ہو. تم پھر کیسے کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں؟ شاکرا لانعمی, اللہ کی نعمتوں کی کیا کرتے تھے؟ شکر گزاری
کرتے تھے اور شکر گزار بندے تھے. اور میں نے اس دن بھی عرض کی کہ روٹی کھا کے شکر ادا کرنا، یہ پانی پی کے شکر ادا کرنا بھی ٹھیک ہے، مگر سب سے بڑا شکر کس پہ ادا کیا کرو؟ اللہ نے ہمیں توحید پہ قائم کیا ہوا ہے، ایمان پہ قائم کیا ہوا ہے، کلمے پہ قائم کیا ہوا ہے. اجتبا وہدا، اللہ نے ان کو چنا اور ہدایت دی. آپ نے کیسے چنا؟ نمرود نے سارے مروا دیے تھے بچے، جس کے حمل تھے نا پیٹ میں وہ بھی ضائع کروا دیے تھے. اس کے نجومیوں نے کہا تھا ایک بچہ آئے گا تیری حکومت کیا کرے گا؟ ختم کرے گا. اللہ نے پھر بھی ابراہیم کو چن کے ماں کے پیٹ سے نکال کے پرورش کر کے پال کے بڑا کر کے باپ اور ماں کے سامنے اور نمرود کے سامنے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھا دیا. اور نمرود کا جو مناظرہ ہوا، پھر اس کے بعد جو اس نے آگ جلائی اور کتنی بڑی لکڑیاں اس آگ میں جلی، کتنے عرصے تک آپ اس میں رہے، کتنا کچھ نظام ہوا. یہ ہے اجتبا، اللہ نے چنا. وہ آگ گلزار بن گئی، آگ گلزار بن گئی، جنت کا باغیچہ بن گئی. وہ کوئلے جو تھے، وہ لکڑیاں جو تھی، وہ آپ کا کھلونا بن گئی. اور یہ دیکھ کر نمرود کی بیٹی نے بھی چھلانگ لگائی، نمرود کی بیٹی نے بھی چھلانگ لگائی تھی. اور اس نے کہا تھا کہ تو سچا ہے، کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ، نیچے آ جا. پھر اللہ تجھے کچھ نہیں، وہ بھی بچ گئی، وہ بھی بچ گئی. اللہ کا یہ نظام کائنات ہے. شاکرا لانعمی، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار کرنے والے. اجتبا، اللہ نے ان کو چنا تھا. وہداہ الی صراط مستقیم، ان کی ہدایت کس کی طرف تھی؟ سیدھے راستے کی طرف. یہ وہ واحد پیغمبر ہیں جن کی شریعت کا اتباع ہمارے نبی کو بھی دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم ابراہیم کی شریعت پہ چلو. اللہ ہم سب کو ایسے انبیاء کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب